السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ کل میں نے ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کے حوالے سے کہا تھا کہ اس کو فوری طور پہ گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ اس کی جو باتیں ہیں نا وہ ساری کی ساری ملکی اور قومی مفاد کے منافی ہیں۔ آج صبح، جی ہاں، آج 24 تاریخ ہے، 24 مارچ، اس نے صبح صبح یہ بیان دیا ہے۔ یہ جیو ٹی وی پہ لگا ہوا تھا۔ جیو ٹی وی کے جو اینکر ہیں انہوں نے اس سے سوال پوچھا کہ جی جیسے شہباز شریف آپ سے تعاون کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے ہسپتال انہوں نے کہا ہے کہ کرونا کے لیے لے جاؤ، اور بھی تعاون کا اظہار کر رہے ہیں، تو کیا حکومت جو ہے ان کے تعاون کو قبول کرے گی؟ اب سنیں اس نے کیا جواب دیا۔ اس نے کہا نہیں جی، ہم یہ دیکھیں گے، وہ تو جن کے عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، جو سزا یافتہ ہیں، ان کے ہم تعاون وغیرہ کیوں لیں گے، اور اس طرح کی اس نے بات کی۔ اب مجھے بتائیں کہ اس کو گرفتار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اور دوسرا، جو اس کا لیڈر ہے عمران خان، اب اس کی جو پرسوں اس نے تقریر کی ہے کہ میں پاکستان کو لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہتا، اور آج پورا پاکستان لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، صوبوں نے بھی اس کی بات نہیں مانی، تو اب کیا رہ گیا ہے اس کے پاس؟ اب تو استعفی ہی رہ جاتا ہے کہ ایک وزیر اعظم کہہ رہے میں نے لاک ڈاؤن نہیں کرنا، اور چاروں صوبوں نے کر دی ہے، تو عمران کلہ ہی ہو گیا ہے نا۔ میرا خیال ہے اب یہ فکرہ جو میں پہلے عمران کے لیے کہتا تھا نا، وہی ہو گیا کہ سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھر، یہ کہتا ہے میں کلہ پھردا رہا بچے، ہن تک کلہ ہو گیا ہے۔ آرمی نے زبردستی کہا ہے صوبوں کو کہ لاک ڈاؤن کا اعلان کرو۔ یہ عمران کون ہوتا ہے؟ یہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ پوری دنیا کر رہی ہے، پوری دنیا کر رہی ہے، 3 ہفتوں کے لیے، 4 ہفتوں کے لیے تنخواہیں گھروں میں مل رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، اور عمران کہتا ہے کہ اس کا مطلب کرفیو ہے۔ تو ان سب نے بتا دیا کہ اس کا مطلب کرفیو نہیں ہے۔ سبزی کی دکانیں کھلی ہوں گی، دوائیوں کی دکانیں کھلی ہوں گی، ایمرجنسی سارے ہسپتال وغیرہ کھلے ہوں گے، یہ کرفیو نہیں ہے، اور اس کو سمجھ ہی نہیں آتی یہ چیز۔ تو اب فردوس عاشق اوان کا یہ بیان کہ ہم اپوزیشن سے تعاون نہیں لیں گے کیونکہ وہ سزا یافتہ ہیں، اب بتائیں یہ جو میں کل کا کڑ رہا ہوں کہ بھئی اس کو گرفتار کر لیا جائے، تو یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اور عمران خان تمہارا تو اب استعفی ہی بنتا ہے، استعفی دے کے گھر چلے جاؤ۔ گھر تو نے کدھر جانا ہے؟ تو نے تو لندن ہی جانا ہے، چلے جاؤ لندن، تمہاری تو بات کسی نے مانی نہیں، تمہاری تو بات عثمان بزدار نے نہیں مانی، محمود خان نے نہیں مانی، جام کمال نے نہیں مانی، مراد علی شاہ تو پہلے ہی نہیں مان رہا تھا، تو اب تمہارے پاس وفاق ہی رہ گیا ہے، اور تم جاؤ، گھر جاؤ، تم استعفیٰ دو، جاؤ، لاک ڈاؤن ہو گیا، اب بتاؤ اب تمہارے پاس کیا جواز ہے؟ تمہارا یہ ویژن ہے، تم نے کوئی مشاورت نہیں کرنی، اور منسٹروں تم اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ اب آرمی نے کہا ہے نا کہ کرو لاک ڈاؤن، تو ہو گیا، اور آج تو تم پیکج دینے والے ہو نا، 3,000 روپے فی مزدور فی فیملی، ہم اس کو پہلے ہی مسترد کر رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس کے اوپر بھی آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی، آپ کو ہر کام پہ شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اگر فردوس عاشق اوان جیسے آپ کے مشیر ہوں گے نا، تو آپ کو قدم قدم پہ جو ہے نا وہ شرمندگی اٹھانی پڑے گی، جو کہتی ہے ہم نے اپوزیشن کا تعاون لینا ہی نہیں۔ اس سے اندازہ لگا لیں اس حکومت کے ویژن کا۔
کہ ایک بندہ کہتا ہے جی میں تعاون کرنا چاہتا ہوں، وینٹیلیٹر شہباز شریف نے 100 وینٹیلیٹر کا آرڈر کر دیا ہے، اپنی جیب سے ڈونیشن دے رہا ہے، وہ ہزاروں ماسک دے رہا ہے، کٹس دے رہا ہے، سارا کچھ دے رہا ہے، اور حکومت کہتی ہے کہ ہم جی ان سے تعاون نہیں لیں گے کیونکہ وہ ان کے عدالتوں میں کیس ہیں اور وہ متنازع ہیں، اور یہ بات ہے یار کرنے کی۔ تو آپ میرے اس مطالبے پہ آئیں کہ فردوس عاشق اعوان اور عمران خان، یہ جن کے دونوں کے کافی ردیف ملتے ہیں، فردوس عاشق اعوان اینڈ عمران خان، یہ دونوں اب گھر چلے جائیں، دونوں گھر چلے جائیں۔ خدا حافظ۔